Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو سجدہ میں گر جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سو سب سجدہ میں گر پڑے بجز ابلیس کے۔ اس نے کہنا نہ مانا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ طاؤس الملائکہ۔ پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالی نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی۔ علم و فہم کی دولت چھین لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ دیکھو بھائی، ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں، فسق و گناہ ہے۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، یعنی بڑائی صرف میرے لیے ہے، بڑائی صرف مجھی کو زیبا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے بڑائی چاہتا ہے تو وہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے، اور جو میری چادر کو کھینچتا ہے وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ بڑائی اللہ کی صفت ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اللہ کی صفت ہے۔ بڑائی کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر مخلوق خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنے لیے بڑائی پسند کرے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ ایسے کو پسند نہیں فرماتا۔ چونکہ عزازیل نے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں انکار کیا اور اپنے لیے بڑائی کو پسند کیا، اس لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر عزازیل شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا اور لعنت کی بیڑی میں گرفتار کر دیا۔ مشائخ نے تکبر کا علاج تجویز کیا ہے کہ دراصل تکبر کے معنی ہے اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا۔ بندہ کو اپنے اندر جو کمال نظر آئے تو سوچنا چاہیے کہ یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ جب وہ واپس لے لے گا پھر اپنے پاس کیا رہ جائے گا؟
اس کو سب کچھ قدرت ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اس چیز کو اتنا سوچیں کہ ذہن میں قائم ہو جائے، انشاءاللہ تکبر کم ہو جائے گا۔ دیکھو، اگر کسی نیک کام کرنے میں دل میں بڑائی پیدا ہو تو فوراً اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے کہ میرے پاس ایسے ایسے گناہ بھی ہیں، ہاں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں میرے اوپر، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی میری عزت نہ کرے، سب مجھے ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسا کرنے سے انشاءاللہ بڑائی پیدا نہیں ہوگی۔ بھائیو، ہر شخص اپنے عیوب و ذنوب پر غور کر کے اپنی اصلاح میں لگ جائے، دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند کر لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص بہت اچھا ہے، اس شخص کو بہت اچھا بتایا گیا ہے جو دوسروں کے عیوب سے اندھا ہو اور اپنے عیوب پر نظر رکھے۔ لیکن تکبر ایک بہت بڑی دیوار ہے جو حائل ہو جاتی ہے، اپنے عیوب پر نظر ڈالنے نہیں دیتا، ہمیشہ دوسروں کی عیب جوئی میں لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ انسان بات ہی بات میں فوراً جھوٹ بول بیٹھتا ہے، جھوٹ سے پورا پرہیز چاہیے۔ کیا ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کا منشا تکبر ہے، کہ اپنا اعتماد دوسروں پر قائم کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جب کام میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا اقرار کرنے سے اعتماد میں کمی آتی ہے، اس لیے جھوٹ بول کر اعتماد قائم کر لیا جاتا ہے۔ بھلا بتلاؤ، جھوٹ جو لعنت کا ذریعہ ہے، لعنتی شخص کب بڑا آدمی ہو سکتا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، ایک زمانہ تجھ پر ایسا بھی گزرا کہ تیرا نام و نشان تک نہیں تھا، محض تو ایک پانی کا پٹکا تھا۔ بھلا تو کس بات پر اتراتا پھر رہا ہے؟ کس بات پر تو اٹکھیلیاں کر رہا ہے؟ کیوں تو ڈیگے ہاک رہا ہے؟ کیوں شیخی بگار رہا ہے؟ تو اپنی ذات و حقیقت پر غور کر، اپنی خلقت اور اپنی بناوٹ پر غور کر۔ تیرے وجود میں آنے کا سبب ایک ناپاک نطفہ ہے، تو پیٹ میں نجاست لیے دنیا میں پھر رہا ہے، آگے سے نجاست پیچھے سے نجاست خارج ہو رہا ہے، تیرے منہ سے تھوک، کھکھار اور بلغم نکل رہے ہیں، اور تیرے ناک کی نتنوں سے رینت بہ رہے ہیں، اور تیرے کان سے گندگیاں نکل رہی ہیں۔ ابھی اگر تیری آنکھ بند ہو جائے تو پھر دیکھنا ساری کی ساری عقل کا جنازہ دکھائی دینے لگے۔ 3 دن کے اندر تیرا پیٹ پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، اور تیرے جسم کے گوشت سڑنے لگیں گے، اور تیرے نرم نازک بدن میں کیڑے پڑنے لگیں گے۔ آج جو لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تیرے چہرے کو چوم رہے ہیں، تجھے سینہ سے لگا رہے ہیں، کل کو تیرے جسم کی بدبو سے کراہیت کرنے لگیں گے۔ بھلا تو کس بات پر اکڑ کرتا ہے، کس بڑائی پر پھولے نہیں سماتا؟ تیری بدعمالیاں تجھے خاک میں ملا دیں گی۔ اے انسان، آنکھیں کھول، اندھا نہ بن، دارا رہا زمیں پہ نہ سکندر سا بادشاہ، جتنے زمیں پہ آئے سماتے چلے گئے۔ کیا تو مال پہ اکڑ کرتا ہے؟ ارے میاں، کیسے کیسے صاحب دولت و ثروت زیر زمیں پیوند خاک بن گئے، خاک میں مل گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہم راہ گر گئے تو اعمال گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی جب تک
اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بدتر نہ سمجھے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی بناوٹ پر غور کریں، ہماری بناوٹ ہی ناپاک نطفے سے ہے۔ خدائے پاک کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ہماری حقیقت کو واضح کر دی، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رکھا۔ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچا سمجھے اور حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وبال سے ہمیں اور تمہیں بچا لیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور دل میں جما لینے کی ہے کہ بخشش صرف اللہ کے فضل سے ہوگی۔ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا۔ میاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ بہت سارے جمع ہوتے ہیں مگر ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے، پھر اس تکبر کی نحوست کی وجہ سے وہ اعمال اس سے چھین لیے جاتے ہیں اور وہ مستحق عذاب قرار پاتا ہے۔ اللہ پاک کبھی 70 برس کے کافر کو ایمان کی دولت دے کر جنتی بنا دیتے ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ ایک بت پرست 70 سال سے یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا، ایک دن بھول سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا فرشتو تم گواہ رہو، آج بندہ نے میرا نام لے لیا۔ فرشتے کہہ رہے خدا بندہ یہ تو بھول سے نکل گیا ہے۔ کہا ارے بھول سے ہی صحیح، میرا نام لیا تو صحیح، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو میاں کبھی 70 برس کا ایماندار تکبر کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور مستحق دوزخ قرار پاتا ہے۔ اس واسطے کسی کو بھی اپنے کسی عمل پر بھروسہ اور گھمنڈ کر کے خدا کے قہر و غضب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص اپنے آپ کو جس قدر حقیر و ذلیل سمجھتا ہے اسی قدر خدائے پاک کی رحمت و مغفرت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ہم تنہائی میں کچھ دیر بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ اللہ نے مجھے انسان پیدا کیا، کتا سور سانپ بچھو وغیرہ نہیں بنایا، یہ محض اس کا فضل ہے۔ بغیر میرے کسی استحقاق کے اس نے مجھے کفر و شرک سے بچا لیا۔ جب یہاں اس کا اتنا بڑا کرم ہے تو امید ہے کہ آخرت میں بھی بغیر میرے استحقاق کے ہی میری مغفرت فرما دے گا۔ جب وہ مجھ ناپاک و نافرمان کو یہاں اپنا نام لینے اور اپنے دربار میں حاضر ہونے اور اپنے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرما دی تو اس کی رحمت سے نا امید ہونا درست نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تنہائی میں اس مضمون کو بیٹھ کر ہر آدمی سوچے اور امیدوار رحمت رہے، انشاءاللہ فضل خداوندی شامل حال ہوگا۔ اور جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو لفظ زدن میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا جائے گا کہ جن و انس اور ملک اس کے نشان قدم ڈھونڈتے پھریں گے۔ کسی کی طرف دیکھ کر اس کی حقارت کا دل میں لانا یہ زبردست برائی ہے۔ اس وقت اپنی برائی پر نظر کرنی چاہیے کہ میرے اندر تو خود کتنی برائیاں موجود ہیں جو میرے علم میں ہے، میں کتنا حقیر ہوں۔ جب پڑی اپنی عیبوں پہ میری نظر، جب پڑی اپنی عیبوں پہ میری نظر تو کوئی نظر میں برا نہ رہا۔ قیامت میں ہر شخص اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، مجھ سے میری برائیوں کا سوال ہوگا، دوسرے کی برائیوں کا سوال نہیں ہوگا۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا اور مجھ پر ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا مستقل برائی ہے اور زبردست برائی ہے، معمولی نہیں۔
اس کا یہی سوال کہ دوستوں نے اگر برائی کی تو ہماری کی، تم کو کیا حق تھا دوسرے کو حقیر سمجھنے کا؟ ہم اپنی حیثیت پر غور کریں، اپنی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر تکبر پیدا ہو تو بطور علاج دوسری حیثیت کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مبدا اور معاد پر غور کریں کہ مائع مہین قطرے ناپاک سے پیدائش ہوئی اور کتنے مراحل طے کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچے ہیں۔ اب بھی کتنے دشمن لگے ہوئے ہیں، قسم قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ قسم قسم کی حاجتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ سب دشمن ہیں۔ کتنی غلاظت بول و براز کی بدن سے روزانہ نکل رہی ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس جسم کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے۔ ایسا آدمی تکبر کرے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا جب تک جلا جلا کر سب تکبر نہ نکال دیا جائے۔ جب کوئی شخص ہمیں تمہیں تذلیل کرے، تحقیر کرے، تو سوچنا چاہیے کہ میرے ذمہ فلاں فلاں گناہ بھی تو ہیں، فلاں فلاں میرے اخلاق خراب بھی تو ہیں، میرے بدن میں کس قدر نجاست بھری پڑی ہوئی ہے۔ کسی نے تحقیر و تذلیل کر بھی دی تو اس سے کیا ہوا؟ وہ تو حقیقت تک پہنچا بھی نہیں۔ پھر یہ کہ جو چیز بھی اس دنیا میں پیش آتی ہے تو اس کی منظوری پہلے اوپر سے ہوتی ہے اور وہ اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر کسی پر غصہ ہونے کا کیا مطلب؟ اگر ہم کسی پر غصہ ہو رہے ہیں تو ذرا سوچیں کہ اگر میرا رب مجھ پر غصہ کرے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھانے کو دے رہا ہے، جو میری موت و حیات کا مالک ہے، اگر وہ مجھ پر غصہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو میرے محترم، جو چیز بھی خلاف مزاج پیش آئے وہ میرے گناہوں کے کفارہ کے لیے ہے۔ جو شخص تحقیر و تذلیل کرے اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس کی بدولت میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ارے میاں کیوں اکڑتے ہو؟ اکڑنے والے دنیا سے کتنے چلے گئے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئی مکہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔